ایک زمانہ تھا جب ایک بستی خوشیوں کے ساتھ آباد کی گئی۔ وہ زمین زرخیز تھی، پانی میٹھا تھا اور آسمان سے رحمت برستی تھی۔ ہر طرف باغات تھے، چشمے جاری تھے اور رزق کی فراوانی تھی۔ مگر اسی بستی میں بسنے والی قوم کے دل آہستہ آہستہ سخت ہوتے چلے گئے۔ وہ لوگ گناہ چھپ کر نہیں کرتے تھے بلکہ کھلے عام اس کا اعلان کرتے تھے۔ برائی ان کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ فخر بن چکی تھی۔ ان کا جرم معمولی نہ تھا، اتنا انوکھا کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو اپنا قانون بنا لیا۔ یہی وہ قوم تھی جسے دنیا قوم لوط کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بستی آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، جہاں سدوم اور عمورہ جیسے شہر آباد تھے۔ سدوم ایک خوشحال شہر تھا، جہاں زمین نعمتیں اگلتی تھی اور لوگوں کو کبھی کمی کا خوف نہ تھا۔ لیکن جتنی زمین نرم تھی، اتنے ہی دل پتھر بنتے جا رہے تھے۔ شروع میں گناہ انفرادی تھے، پھر وہ عادت بنے، پھر رواج اور آخرکار تہذیب۔ اب برائی اندھیروں میں نہیں ہوتی تھی، کھلی مجلسوں میں فیصلے کیے جاتے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت لوط اس شہر میں داخل ہوئے تو بظاہر ہر چیز دلکش تھی، اونچے مکانات، بھرے بازار اور کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں۔ لیکن جیسے جیسے آپ لوگوں کے قریب گئے، حقیقت میں آپ کے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ وہ لوگ مردوں کو مردوں کی طرف مائل کرتے تھے اور عورتوں سے منہ موڑ چکے تھے۔ یہ گناہ نہ شرم سے کیا جاتا تھا نہ کسی خوف کے ساتھ۔ گلیوں میں بے حیائی عام تھی، مجلسوں میں فحاشی اور مسافروں پر ظلم معمول بن چکا تھا۔ حضرت لوط روز انہیں سمجھاتے کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن جواب میں تمسخر ہوتا۔ سردار کہتے کہ ہم اپنے جسموں کے مالک ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت لوط نرمی سے فرماتے کہ قوموں کی بلندی ایمان سے ہوتی ہے، محلوں کی اونچائی سے نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے کہ اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ سال ہا سال نصیحت ہوتی رہی مگر دل بند ہو چکے تھے۔ آخرکار حضرت لوط نے اپنے رب کے حضور فریاد کی کہ اے پروردگار، اس فاسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کے فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور بتایا گیا کہ اس بستی کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ پھر وہ فرشتے حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر پہنچے۔ شہر میں خبر پھیلتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور دروازوں پر شور مچ گیا۔ حضرت لوط نے آخری بار کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کو اذیت نہ دو، مگر قوم باز نہ آئی۔ تب فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور کہا کہ آپ خوف نہ کریں، آج رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، صبح ہوتے ہی فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ پھر وہ صبح آئی جس نے سدوم کو مٹا دیا۔ زمین لرزنے لگی، آسمان سے نشاندار پتھر برسنے لگے، ہر پتھر اپنے مجرم کو پہچانتا تھا۔ محلات زمین بوس ہو گئے، گلیاں الٹ گئیں اور پوری بستی تباہ ہو گئی۔ نام مٹ گئے، نشان ختم ہو گئے، لیکن یہ واقعہ باقی رہ گیا، کیونکہ اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اگر یہ داستان آپ کو سمجھ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ قوم لوط سے آپ کو کیا سبق ملا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس عبرت کو دوسروں تک پہنچائیں۔